اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ قارون کی دولت اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ تورات بڑی خوشحالی سے پڑھتا تھا اور بہت مالدار تھا، اس لیے خدا کو بھول بیٹھا تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر بھی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے اور خزانے کی کنجی بھی الگ تھی۔ ان کے بزرگوں نے کئی بار اسے کہا کہ اتنا اکڑا مت، تو قارون نے جواب دیا کہ میں ایک عقل مند اور دانا شخص ہوں اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے اتنی دولت دی ہے۔ قارون نے بظاہر دین قبول کر لیا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا اور تورات بھی پڑھتا تھا، لیکن کمزور عقیدے کا اور ایک ریاکار تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسے دیکھیں اور وہ ان کو اپنے فریب میں پھانس لے۔ قارون کا ایک مرد تھا کہ وہ فصلوں کو خرید لیتا تھا اور بہت سستے داموں خریدتا اور پھر بعد میں اسے بہت مہنگے داموں بیچتا تھا۔ معاملات میں بھی بہت کم تولتا اور دھوکہ دیتا، دھوکہ اور بے انصافی کے ساتھ سود بھی کھاتا تھا وہ، اور لوگوں پر ظلم بھی بہت کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا وہ۔ قارون خدا پرست انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دولت پرست انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ اس نے اس دولت وغیرہ سے بہت ہی عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور قیمتی جواہرات سے مزین کیا، اور یہاں تک کہ اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو بھی سونے اور جواہرات سے مزین رکھا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اس کے اقربا اور بڑے اسے ہر وقت سمجھاتے رہتے کہ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے، نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے ہو۔ پھر قارون غرور و تکبر میں ان کو جواب دیتا، کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے اس طرح کی بات کرے، میں اپنی دولت جیسے بھی خرچ کروں۔ وہ اسے واضح فرماتے کہ تو نے اگر سود نہ کھایا ہوتا تو یہ دولت تجھ سے اتنی اکٹھی کبھی بھی نہ ہوتی، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے زیادہ فرق نہ رکھتا۔ قارون بحث کرتا کہ نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنت کرنے والا ہوں، میں محنتی ہوں اور میں نے کام کیا ہے اور دولت اکٹھی کی ہے۔ دوسرے بھی چاہیں کام کریں اور دولت اکٹھی کریں، میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں۔ وہ اسے سمجھاتے کہ تم اگر دوسروں کے حق نہ کھاتے تو کبھی بھی اتنا دولت مند نہ ہوتے، وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت بحکم خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا کوئی اچھا نہیں، بلکہ تم اسے راہ خدا میں خرچ کرو اور ان کاموں میں خرچ کرو جن کو خدا پسند فرماتا ہے۔ لیکن قارون ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتا اور ان پر ہنستا اور بڑے غرور و تکبر سے کہتا
کہ مجھے بے فائدہ نصیحت مت کرو، میں تم لوگوں سے بہتر ہوں اور اللہ پاک کا عبادت کرتا ہوں، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ ایک دن قارون بہت ہی عمدہ لباس پہن کر اور اپنے غلاموں کو تیار کر کے ایک فوج کی شکل میں جا رہا تھا۔ اس کی یہ ٹھاٹھ اور شان و شوکت دیکھ کر لوگ رج کرتے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا اور ہم بھی اتنے روب اور ثروت سے باہر نکلتے۔ قارون بہت ہی خوش نصیب اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون ناز و انداز سے نکلا اور قیمتی لباسوں میں ملبوس سفید خچر پر بیٹھا تھا۔ تب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، پر اس کو دیکھ کر سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر اٹک گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس طرح کیسے نکلے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے اور ایک مجھے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس مال و دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں کوئی شک ہے تو اللہ سے دعا کیجیے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر اس کی بات پہ آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے اور اس سے پوچھا کہ پہلے تو دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ تو قارون نے کہا کہ پہلے میں دعا کرتا ہوں۔ تو اس نے دعا مانگی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کیجیے جو میں کہوں مان لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہی بھیجی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے وہ تمہاری اطاعت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے زمین اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑ لے۔ پھر وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے، پھر مونڈوں تک۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خزانے اور تمام مال و دولت یہیں لے کے آؤ۔ پھر اس وقت تمام خزانے وہیں پہ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور قارون کے تمام خزانے زمین میں دھنستے چلے گئے۔ زمین جیسی تھی پھر ویسی ہو گئی۔ یہ ہوا قارون کے خزانے کا انجام۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آج کے زمانے میں نظر دوڑائیں تو ہمارے ارد گرد بیش بہا قارون موجود ہیں اور بالکل اسی قارون کی طرح اپنی دولت کے نشے میں مست ہیں اور عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں۔ غرور و تکبر کا یہ حال ہے کہ کسی غریب کو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں قیمتی لباس پہن کر بڑے غرور و تکبر سے پھرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان کی یہ دولت کہاں سے آئی ہے؟ بالکل اسی قارون کی طرح انہوں نے بھی غریبوں کا حق مارا ہے، ہمارا اور آپ کا خون چوسا ہے، اس ملک کی غریب عوام کو لوٹا ہے، ہم سے ہی پیسہ چھین کر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک دن ضرور ان کی پکڑ ہوگی اور پھر جس دن ان کی پکڑ ہوئی تو ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر عروج کے لیے زوال اور ہر قارون کے لیے موسیٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔